مہک تو چائنا نہیں گئی، لیکن جو لڑکیاں چین سے واپس آئی ہیں ان میں سے بعض نے بتایا کہ لڑکے نہ تو معاشی طور پہ اس طرح سے مستحکم تھے جیسے کہ انہیں شادی سے پہلے بتایا گیا تھا، کئی کا تعلق دور دراز کے گاؤں دیہاتوں سے تھا نہ کہ بڑے شہروں سے، اور کچھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں گھر میں چائنا میں قید رکھا گیا، کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اجنبیوں سے ملانے کے لیے شراب خانوں میں لے جایا گیا اور پھر انجان مردوں کے ساتھ بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی۔ چین نے اس جعلی شادی اسکینڈل میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گرفتار چینی شہریوں کے خلاف پاکستان اپنے قانون کے مطابق کارروائی کرے، لیکن انہوں نے پاکستانی خواتین سے جسم فروشی کروانے یا ان کے اعضاء فروخت کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے لاہور میں ہمارے نمائندہ سمن خان کی جانب۔ سمن، یہ بتائے گا کہ تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی سارا، ابھی تک جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق جیسے ہی پاکستانی لڑکیوں سے چائنیز لڑکوں کی شادی کا اسکینڈل سامنے آیا تو ایف آئی اے نے فوری کارروائی کی اور اس کے سلسلے میں 33 لوگوں کو تاحال حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 5 پاکستانی ہیں جبکہ 27 جو ہیں وہ چینی باشندے ہیں۔ ان کا جہاں سے کارروائی کی گئی، لاہور میں سب سے پہلے کارروائی کی گئی ڈیوائن گارڈن کا یہ علاقہ ہے۔ اگر اس ایریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں ہم بہت سے چائنیز کو رہتا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے وہ جگہ چوز کی جہاں پر موسٹلی چائنیز رہ رہے ہیں اور ان کا شک بھی نہ جائے کیونکہ وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لاہور میں آئے ہوئے ہیں، وہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے جو کارروائی کی وہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی۔ اسلام آباد سے 12 لوگوں کو اور راولپنڈی سے 7 لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ جب بھی لوگ حراست میں اب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اب بہت سی اور چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف یہ کارروائی کی گئی بلکہ جب اس سلسلے میں ہماری جو متاثرہ لڑکی ہے مہک، اس سے بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ 1.5 مہینہ ڈیوائن گارڈن میں رہی اور اس دوران 2 دفعہ جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے پہلے بھی ریڈ کی گئی، لیکن تب چینی باشندوں نے انہیں پیچھے کہیں کسی کمرے میں چھپا دیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم یہاں پر لڑکے ہی رہ رہے ہیں۔ اچھا سمن، یہ بتائیے گا مجھے، ہاں میں ایگزیکٹلی یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے اور جو پاکستان کے تحقیقی ادارے ہیں وہ کیا کریں، دوسری جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور وہ بھی تحقیقات کریں، ان کی طرف سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی، چینی سفارت خانے کی جانب سے ابھی جو موصول ہوئی ہیں خبریں، ان کے مطابق چینی سفارت خانے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شادیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اور ایسی کبھی بھی کوئی شکایت انہیں موصول نہیں ہوئی۔ البتہ اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں 142 سفری ویزوں کے لیے جو ہے پاکستانی لڑکیوں کی جانب سے چینی سفارت خانے رابطہ کیا گیا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کو ویزے چاہیے، جن میں سے 50 کو تو ویزے دے دیے گئے، لیکن ساتھ ہی جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو جو 90 لڑکیوں کا جو ویزے ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور ابھی تاحال انہیں کوئی بھی نئے ویزے، سفری ویزے جاری نہیں کیے جا رہے جب تک کہ اس معاملے کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ بھی جی، اور سمن خان ہمارے ساتھ ہی لاہور سے۔ سمن، تھینک یو ویری مچ، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں یہ کہ دونوں ہی ملک جو ہیں ان کے تحقیقاتی ادارے اس معاملے میں کیا اس وقت کر رہے ہیں، اور جیسے کہ سمن نے بھی ہم کو بتایا کہ اب بہت ساری جو پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کے ویزے فی الحال اسی لیے روک بھی دیے گئے ہیں۔